اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، تمام کو اللہ رب العزت نے بہت ہی عالی شان حسب اور نسب عطا کیا۔ یعنی تمام انبیاء خود بھی پاکیزہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عصمت عطا کی، عزت اور عظمت عطا کی، بلند مرتبہ عطا کیا۔ اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء آئے، تمام کے آباء و اجداد کو اللہ رب العزت نے پاک دامن اور عصمت والا بنایا۔ کسی کو بھی فاسق فاجر یا کوئی بھی شخص زانی نہیں آیا، نہ ہی کوئی عورت ایسی آئی اور نہ ہی کوئی مرد ایسا آیا۔ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو اپنے لیے منتخب کیا، یعنی انبیاء اللہ کا انتخاب ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پاکیزہ نسب بھی چن کر رکھے، اور ان کے آباء و اجداد میں جتنے بھی لوگ آئے وہ تمام اللہ کے منتخب تھے، اور تمام کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بنایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگی تو قرآن پاک میں سورہ نور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات میں اللہ رب العزت نے 10 آیات نازل کیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی تھی وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام سے یہ فرمایا، جب تم نے یہ بات سنی تھی، ان پر تہمت لگی ہے، تو تم نے اس وقت یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور یہ تو سراسر بہتان ہے؟ تم نے اس پر لب کشائی کیوں کی، یعنی اس پر کوئی بات کیوں کی؟ تم پہلے ہی یہ کہہ دیتے کہ یہ تو سراسر ایک بہتان ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے منتخب بندے ہیں، اللہ کے مصطفیٰ ہیں، اللہ نے آپ کو منصب نبوت کے لیے چنا ہے۔ جب آپ خود پاکیزہ ہیں تو آپ کی جن لوگوں کے ساتھ نسبت ہے، جو لوگ اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں بیوی کی صورت میں، بیٹیوں کی صورت میں، آپ کے دوستوں کی صورت میں، وہ تمام اللہ رب العزت نے نیک اور پاکیزہ بنائے ہیں، یعنی وہ اس طرح کے زناکار یا بدکار لوگ نہیں ہیں۔ تو آپ کو پہلے ہی یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ تو سراسر بہتان ہے۔ جب نبی کی بیوی اس طرح بدکار نہیں ہو سکتی اور منصب نبوت کے لیے یہ منافی ہے، تو پھر آپ کے جو آباء و اجداد ہیں، آپ کے جدات ہیں، وہ تو بطریق اولیٰ منصب نبوت کے منافی ہے کہ ان میں سے کوئی فاسق فاجر یا زناکار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بغت امرأۃ نبی قط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی نبی کی بیوی زانیہ نہیں تھی۔ یعنی غیر مسلم تو ہو سکتی ہے، نافرمان تو ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے گھر والوں نے ان کے ساتھ خیانت کی ہو۔ جب ان کی بیویاں پاکیزہ ہیں تو پھر ان کی مائیں کیسے بدکار عورتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ رب العزت جن کے بطن سے پاکیزہ انبیاء کو پیدا فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو عظمت اور عزت عطا کی، اور ان کے حسب نسب کو سب سے اعلیٰ بنایا، اور جتنے بھی انبیاء آئے تمام کے آباء و اجداد کو اللہ رب العزت نے تمام لوگوں میں چنا۔ وہ لوگ تھے جو پاکیزہ تھے اور جنہوں نے کبھی بھی غلط راستہ اختیار نہیں کیا اور کوئی بھی بدکاری نہیں کی ہے۔ بدکار یا فاسق فاجر ہونا تو دور کی بات، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب میں کسی بد اخلاق کو بھی گوارا نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر تشریف لائے اور انہوں نے ان کی بیوی سے ان کے بارے میں پوچھا، جب ان کی بیوی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ شکار پر گئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ پوچھا کہ آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں، اور اس نے بتایا کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، یعنی گلے شکوے کیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام نہ کیا، ان کی قدر نہ کی، ان کو نہ بٹھایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا، اس بیوی کے ذریعے ان تک پیغام پہنچایا کہ اس دہلیز کو تبدیل کریں، آپ کی یہ چوکھٹ خراب ہے، اس کو تبدیل کر دیں۔ یعنی یہ بد اخلاق عورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے،
اور اسی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عورت کو بھی گوارا نہ کیا کہ جو بد اخلاق تھی اور ناشکری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے آباء و اجداد میں کسی ناپاک مرد عورت کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کے جتنے بھی جد امجد تھے یا جدات تھی، وہ تمام کے تمام پاکیزہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر جب یہود نے تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں تفصیل سے قرآن پاک میں نقل فرمایا اور ان کی برات کا اعلان کیا۔ اور اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو بھی قرآن پاک نے اس کی برات دی اور اس کی گواہی دی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ رب العزت سب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، وہ پاک باز لوگ ہیں، ان میں کوئی بھی فاسق یا فاجر آدمی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ حسب اور نسب عطا کیا۔ قیصر روم نے جب ابو سفیان سے پوچھا کیف نسبہ فیکم، کہ اس کا آپ کے درمیان نسب اور حسب کیسا ہے، یعنی اس کے آباء و اجداد کیسے ہیں، ابو سفیان نے یہ کہا کہ ہوا فینا ذو نسب، کہ وہ ہم میں بڑے حسب اور نسب والے ہیں، یعنی ان کے آباء و اجداد بڑی عزت اور عظمت والے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں تشریف لائے، جس گھرانے میں تشریف لائے، دنیا میں ان سے بڑا عظمت والا اور عزت والا اور بڑا کوئی خاندان نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے یہ گواہی دی کہ اللہ رب العزت انبیاء کو ایسے ہی خاندان میں مبعوث فرمایا کرتے ہیں۔ نبی کریم